کیا آپ کبھی ایسی بھیڑ میں اکیلے ہوئے ہیں جہاں ہزاروں لوگ آپ کے آس پاس ہوں، آپ کا فون نوٹیفیکیشن سے بھرا ہوا ہو، آپ کے سینکڑوں فیس بک فرینڈز ہیں، لیکن جب آپ رات کو بستر پر لیٹتے ہیں کوئی ایک عجیب سا خلا محسوس ہوتا ہے؟ دنیا کی تاریخ میں ہم پہلی بار ایک ایسی وبا کا بیماری کا شکار ہیں جس کا کوئی وائرس نہیں ہے۔ ہم کنیکٹڈ تو ہیں لیکن جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ہزاروں فرینڈ ہیں لیکن بات کرنے کے لیے ایک انسان تک ہمارے پاس نہیں ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ لونلی لیس یعنی اکیلا پن ایک بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے، لیکن خلوت سولیٹیوڈ یہ ایک ایسی سپر پاور ہے جو صرف عظیم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ آج ہم اس باریک سے فرق کو سمجھیں گے اور میں آپ کو 3 ایسے قدم بتاؤں گا جو آپ کو اکیلے پن کے درد سے نکال کر خلوت کی راحت میں لے کے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں تھنکر گرو یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف۔ آج میں آپ کو خلوت اور اکیلے پن اس کا فرق بتاؤں گا، کس طرح ایک چیز ہمارے لیے زہر ہے اور کس طرح ایک چیز ہمارے لیے راحت کا اور تخلیق کا باعث ہو سکتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جس اکیلے پن سے آپ بھاگ رہے ہیں وہی آپ کی کامیابی کا سب سے بڑا دروازہ ہے، تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کیسے؟ یاد رکھیں، ایک عام انسان اور ایک عظیم مفکر کے درمیان ایک فرق ہے، تو وہ فرق اسی لونلی لیس اور اسی خلوت یعنی سولیٹیوڈ کے درمیان میں واضح ہوتا ہے۔ آج ہم اکیلے پن کے جہنم سے نکل کر تنہائی یعنی خلوت کی جنت کی طرف سفر کریں گے۔ تصور کریں 2 قیدی ایک ہی جیسی کوٹریوں میں بند ہیں۔ پہلا قیدی دیوار سے سر ٹکرا رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے کوئی مجھ سے بات کرے، کوئی میری بات کو سنے۔ وہ اس اکیلے پن سے پاگل ہو رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ دنیا سے کٹ گیا۔ یہ تنہائی ہے، یہ لونلی لیس ہے۔ جبکہ دوسرا قیدی جو اسی ماحول میں اسی طرح کے کمرے کے اندر وہیں پر قید ہے، لیکن وہ اس خاموشی میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی پہ غور کرتا ہے، وہ اپنی پشیمانیاں، اپنی شرمندگیاں اور اپنے گناہ نافرمانیاں اور اپنے اندر موجود کمی اور کمزوری کی طرف نظر کرتا ہے۔ وہ اپنے خدا سے باتیں کرتا ہے، وہ اپنی روح کے اندر جانتا ہے، وہ باہر کی دنیا سے نہیں کٹا بلکہ اپنی اندرونی دنیا سے جڑ گیا ہے۔ دوسرا قیدی اسی خاموشی میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنی زندگی پہ غور کرتا ہے، وہ اپنے خدا سے باتیں کرتا ہے، وہ اپنی روح کے اندر جاگتا ہے، وہ باہر کی دنیا سے نہیں کٹا بلکہ اپنی اندرونی دنیا سے جڑ گیا۔ یہ خلوت ہے۔ دنیا نے پہلے قیدی کو تنہائی کی سزا دی جبکہ دوسرے قیدی نے اسی تنہائی کو اپنے لیے تحفہ بنا لیا۔ ناظرین، یہ فرق کمرے کا نہیں، یہ فرق ذہن کا ہے۔ ایک کے لیے اکیلا پن سزا تھی کیونکہ وہ خود سے ڈرتا تھا، اور دوسرے کے لیے وہی اکیلا پن ایک موقع تھا، ایک اپرچونٹی تھی کیونکہ وہ خود سے محبت کرتا تھا۔ جب آپ اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں تو آپ دوسروں سے توجہ مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں، اکیلا پن ایک کمی کا نام ہے۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجیے، آپ سوشل میڈیا پر اس لیے فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ اگر لوگوں نے لائک نہ کیا تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اکیلا انسان خود کو ادھورا سمجھتا ہے، اس لیے وہ شور، پارٹیاں اور فضول گفتگو ڈھونڈتا ہے تاکہ اسے اپنے اندر کی خالی جگہ نظر نہ آئے۔ یہ ایک نفسیاتی قید ہے۔ دوسری چیز ہے خلوت، خود کی دریافت کا نام ہے۔ بڑے بڑے مفکرین، اولیاء کرام اور سائنسدانوں کے اندر یہ چیز کامن تھی کہ وہ اس خلوت کے شدائی تھے۔ حضور غوث الاعظم ہوں، امام غزالی ہوں، حضور داتا گنج بخش ہوں، خواجہ اجمیر ہوں، یا کوئی بھی بڑے سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن ہو، انہوں نے دنیا کو بڑے سبق اسی وقت دیے جب وہ اکیلے تھے، لیکن انہوں نے اس اکیلے پن سے کوئی خوف محسوس نہیں کیا بلکہ اس کے اندر انہوں نے تخلیق کی، غور و فکر کیا، اپنے اندر سے باتیں کی، اور بالآخر ان کے اندر کی باتیں دنیا کے لیے ایک ایسا تجربہ اور ایک ایسی انوینشن، ایک ایسی ایجاد بن کے سامنے آیا کہ دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی۔ خلوت کا مطلب ہے اپنی مرضی سے اکیلے ہونا۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ آٹو پائلٹ سے ہٹ کر تخلیقی موڈ میں آ جاتا ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اپنی سوچیں کیا ہیں، ورنہ بھیڑ میں تو ہم دوسرے لوگوں کی سوچیں سن رہے ہوتے ہیں، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اپنے آپ کی سننے کا تو ہمیں موقع ہی نہیں ملتا۔ اس لیے خلوت میں انسان جب ہوتا ہے تو وہ اپنی سوچ کو سنتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کیا خیال موجود ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ خلوت کے اندر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اصل خواب کیا ہے، نہ کہ یہ کہ جو معاشرے نے اس کے سر پہ تھوپے ہیں۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے فیصلے ہوں، تمام عظیم کتابیں ہوں، تمام انقلابی آئیڈیاز ہوں، یہ سارے کے سارے سولیٹیوڈ یعنی خلوت میں پیدا ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنی صحبت سے لطف اندوز ہونا سیکھ لیتا ہے، اپنی تنہائی سے راحت محسوس کرتا ہے، وہ کائنات کا امیر ترین انسان بن جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ دیکھیں، غار حرا میں حضرت جبرائیل اسی وقت تشریف لائے جب آقا علیہ السلام تنہا تھے۔ صوفیاء اسے خلوت میں جلوت کہتے ہیں۔
یعنی ظاہر میں اکیلے، باطن میں کائنات کے مالک کے ساتھ۔ دنیا کہتی ہے اکیلے بیٹھے ہیں، لیکن انسان اپنے باطن کے اندر اپنے مالک کائنات کے ساتھ راز و نیاز کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان سے اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس قربت کا احساس کبھی انسان کو شاپنگ مالز میں نہیں ہوتا، یہ تب ہوگا کہ میرا رب میرے قریب ہے جب انسان خاموشی سے بیٹھ کر اپنے دل کی دھڑکن کو سنے گا۔ جب آپ اکیلے پن کو اللہ کے ساتھ وقت گزارنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر انسان کو یہ اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا۔ اسلامی تاریخ میں خلوت کو یعنی تنہائی میں بیٹھنے کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ آقا علیہ السلام وحی آنے سے پہلے غار حرا میں اکیلے کیوں بیٹھتے تھے؟ کیونکہ بھیڑ میں جب انسان موجود ہوتا ہے تو اس کی توجہ دنیا کے دیگر معاملات کی طرف، اپنی ذمہ داریوں کی طرف ہوتی ہے، وہ اپنے دل کی دھڑکن اور خاموشی اسے سنائی نہیں دیتی۔ لہذا دل کی دھڑکن اور خاموشی اور اپنے اندر کی آواز کو سننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو تنہائی اور خلوت کے ایسے لمحات میسر آئیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں جلوت میں بھی خلوت اختیار کرو، یعنی جسم لوگوں کے درمیان میں ہو لیکن دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ جب آپ تنہائی میں سجدہ کرتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہوتے، آپ کائنات کے مالک کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک پرائیویٹ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس نے اس پرائیویٹ میٹنگ کی لذت کو چکھ لیا وہ پھر کبھی اکیلا پن محسوس نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، آج سے ایک کام کریں، دن میں صرف 15 منٹ کے لیے اپنے موبائل فون کو آف کر دیں۔ ایک ایسی جگہ بیٹھیں جہاں کوئی نہیں، شروع میں گھبراہٹ ہوگی، جی چاہے گا کہ لوگوں میں بیٹھوں یا جی چاہے گا کہ اپنے موبائل کو آن کر کے کوئی ویڈیو، کوئی ریل، کوئی شارٹ دیکھوں، لیکن رکیے، اس خاموشی کو پینے کی کوشش کریں، اس خاموشی کو برداشت کرنے کی کوشش کریں، اس کے عادی بننے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں جو شخص خود سے بور ہوتا ہے وہ دنیا کے لیے بھی بورنگ ہوتا ہے، اور جس دن کسی نے اپنی تنہائی میں سکون پا لیا اس دن اسے کسی کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ لوگ اس کے پاس سکون ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ اکیلے پن سے ڈرتے ہیں یا تنہائی سے محبت کرتے ہیں؟ کمنٹ کے اندر اپنی رائے دیں۔ تھنکر گرو کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم یہاں پر ذہن کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں، سدا خوش رہیں۔ اپنے ہوسٹ محمد یوسف کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔